ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شعبان المکرم کے ماہ مقدس کی نصف میں شب برات کا خاص دن ہوتا ہے۔ شب برات کی رات بھی ہوتی ہے اور مسلمان پوری دنیا کے اندر اس رات کو اور اس دن کو یاد رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات شب برات کے متعلق کیا ہیں؟ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور سلف صالحین کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ ایک ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ شب برات کو ایسے گزارا جائے، ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں بری ہونا، آزاد ہونا۔ اس رات میں انسان آزاد ہوتے ہیں یا انسان کھولے جاتے ہیں، ان کو بہت سے ان کے مقدر کے فیصلے اور وہ سپرد کیے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کی کوئی افادیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، شب برات کو کوئی حیثیت نہیں حاصل، وہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ جو شب برات میں چراغاں کرتے ہیں اور وہ پٹاخے آتش بازی کرتے ہیں اور مساجد میں کس طرح قیام کی ترغیب دعوت چلائی جاتی ہے، سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اجتماعی عبادات کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیں، افراط اور تفریط اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جماعت صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اب صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا وہ دین ہے۔ اب ایک ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ پٹاخے آتش بازی کی جائے شب برات میں، کہاں سے لیا؟ یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں۔ یہ ہندو کلچر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر ان کی دیوالی یا دیگر ان کی جو تقریبات ہیں ان کی آمیزش آ گئی ہماری عبادات کے اندر بھی۔ بر صغیر کے اندر چونکہ مسلمان وہ بہت عرصہ اس کلچر میں رہے ہیں اور آج بھی اسی کلچر کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہر عبادت کے اندر تھوڑی سی جھلک اس کی نظر آتی ہے۔ خالص عبادت ہو اور وہ آتش بازی کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وبال ہے، عذاب ہے۔ آگ جو ہے جب نیچے سے اوپر کو جاتی ہے پٹاخے کی شکل میں، آتش بازی کی شکل میں، تو وہ آسمان سے جو فرشتے اتر رہے ہیں وہ انسان کے لیے واپس چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ وہ رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں ملکوں پر، شہروں پر، جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ غربت ختم ہونی ہے، مہنگائی ختم ہونی ہے، تنگ دستی ختم ہونی ہے، جھگڑے فساد ختم ہونے ہیں، اتفاق اتحاد کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ وہ فرشتے فیصلے لے کر آ رہے ہیں اور وہ قلوب کو جوڑنے کی محنت کریں گے، وہ واپس آسمانوں کو پلٹ جاتے ہیں۔ گویا کہ ہم خود اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر رحمت کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب اسلام کے اندر عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر سورہ دخان کے آغاز میں اس رات کا ذکر کیا اور اس کے لیے آیت کریمہ کا انتخاب دیکھیے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ لیلۃ مبارکہ، یہ لیلہ مبارکہ ہے، یہ رات مبارک ہے، یہ مبارک رات ہے اور اس رات میں عبادات کی جاتی ہیں، برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، رحمتیں حاصل کی جاتی ہیں،
نہ کہ اس رات میں فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جائے بندہ، بدعات رسومات کے اندر مبتلا ہو جائے بندہ۔ شیطان کے 7,000 سے زائد نورانی وار ہیں۔ شیطان جو ہے نورانی طریقے سے آپ کو عبادت دکھا کر اپنا وار کرتا ہے، آپ کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب ایک آدمی مسجد میں نماز کھڑی ہوئی تو اب اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اقامت کی جاتی ہے، اقامت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز کے لیے گئے تو محلے والوں کی عادت تھی اقامت سے پہلے ایک بندہ آواز لگاتا تھا، آؤ بھائی نماز کا جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اب نماز کا قیام ہونے والا ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی تھی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس مسجد سے نماز پڑھنے سے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا ایسی جگہ نماز نہیں پڑھوں گا جہاں بدعت کی جاتی ہو، نبی کا طریقہ تو اقامت ہے، تم نے صدا لگانی شروع کر دی اپنی زبان میں، تم نے سنت کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی چیز کو اختیار کیا۔ تو یاد رکھیں ہر لمحہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت کیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ جو انسان چاہے وہ عالم ہے جاہل ہے، چاہے وہ مدرسے مسجد سے منسلک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا فرض ہے کہ ہر عمل میں علماء سے پوچھنا کہ یہ عمل سنت ہے تو بتائیں دلیل کے طور پہ۔ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے میں نے منبر پہ جو کہا آپ یقین کر کے، نہیں، اپنی ریسرچ الگ کریں آپ۔ یہ اصل چیز ہے، ایمان اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اب حدیث اور قرآن ہمیں ہر چیز واضح کرتے ہیں، ہم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اسلام نے استنجے کا طریقہ بتا دیا، اسلام نے بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا، اسلام نے غسل کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ تو اس اسلام نے کیا لیلۃ جو برات ہے، شب برات، اس کا عبادت کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ اب آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ پہلے فرمایا قرآن کہتا ہے لیلۃ مبارکہ، یہ لیلہ مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا فیصلے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس سال میں کس نے مرنا ہے، اس سال میں کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کس نے صحت یاب ہونا ہے، کس کی اولاد ہونی ہے، کس کی اولاد کا انتقال ہونا ہے، کس کا مکان بننا ہے، کس کا مکان گرنا ہے، کس کی گاڑی آنی ہے، کس کی گاڑی چوری ہو جانی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس نے صحت یاب ہونا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ یہ سارے فیصلے لیلہ مبارکہ میں اللہ رب العزت لیلۃ البرات میں اللہ تبارک و تعالی اختیار فرماتے ہیں۔ تقدیر لکھ دی گئی، اللہ نے قلم کو بنایا، اللہ نے قلم کو بنانے کے بعد فرمایا لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا اولین آخرین، انس جن، حشرات، درندے، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کے اول سے آخر تک، آخری آنے والے قیامت سے پہلے انسان، جن، جانور، ساروں کی تقدیر لکھ دو۔ اب وہ لوح محفوظ ہے جہاں اللہ کے قلم نے لکھنا شروع کیا۔ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے یہ جملہ سن کے انسانوں کو حیرت ہوتی تھی، لیکن آج سائنس کے دور میں آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ایک موبائل کے اندر، ایک کمپیوٹر کے اندر کتنی میموری رکھی ہے کہ کیا کچھ اس کے اندر سیو ہو سکتا ہے، تو اللہ کی لوح محفوظ میں کیا کچھ سیو ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا یہ دماغ جو ہے تمہارا، یہ 25 لاکھ GB ہے اس کی میموری،
اور ایک میموری کارڈ جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے. اب اللہ کی لوح محفوظ کتنی ہوگی. اب اللہ نے اس میں کہا لکھ دو. اب پہلے ہم کہتے تھے ہر ایک کی سامنے کیسے آتی ہوگی, اللہ کو پتہ کیسے چلتا ہوگا. آج آپ نادرا میں جاتے ہیں تو آپ کی کوئی مشکل ہوتی ہے ڈاٹا کی. امیگریشن میں جاتے ہیں کسی ملک میں تو آپ کا خالی وہ کوڈ ڈالتے ہیں تو آپ کا پورا سٹیٹس آ جاتا ہے, آپ کی ہسٹری آ جاتی ہے, آپ نے کیا کیا کرائم کیے, کیا کیا خوبیاں ہیں, کیا آپ کام کرتے ہیں, کہاں کہاں کا وزٹ کیا ہے, کہاں کہاں کے ویزے لگے ہیں, کن ملکوں نے آپ کو بین کیا ہے, سارے سٹیٹس شو ہوتا ہے یا نہیں. جب انسان کا دماغ یہ کر سکتا ہے تو لوح محفوظ رب العالمین کی کتنی عظیم ہے. تو اب اللہ نے ہمیں کہا میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کیا, اولین آخرین, انس جن ساروں کے مقدر, کس نے کیا کرنا ہے, کیا ہونا ہے, کب موت آنی ہے, شادی کب کرنی ہے, بچے کتنے ہونے ہیں, اب سب کچھ لکھ دیا. خوشحالی آنی ہے, بدحالی آنی ہے, لیکن وہ تو موت تک سارا لکھ دیا گیا ہے. لیکن 1 سال کا جو بجٹ ہے یہ بجٹ اللہ اپنے فرشتوں کے سپرد کرتا ہے. اللہ کا نظام ہے یہ, کن فیکون. تو اللہ کہے کہ سب کچھ تیار کر سکتا تھا. اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کیوں بنائے؟ کیا اللہ کے پاس قدرت نہیں تھی 6 دن میں بنائے؟ نہیں. اللہ بتاتا ہے کہ ایک نظام ہے. یہ جتنا دنیا کا نظام چل رہے ہیں, حکومتیں چل رہی ہیں, ادارے چل رہے ہیں, یہ اللہ کے نظام کو دیکھ کے چل رہے ہیں. کہ اللہ نے کن کہہ کے نہیں کائنات بنائی, بلکہ اللہ نے تخلیق کی. ایسے یہ تخلیق کرتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں, وقت لگتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ تم نے تخلیق میں جلد بازی نہیں کرنی. گھر بنا رہے ہیں, کوئی چیز بنا رہے ہیں, جلدی جلدی نہیں, خراب ہو جائے گا کام. اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے ستتی, اللہ نے ستہ کا لفظ استعمال کیا. ان فی خلق السماوات والارض. اب ستتی ایام اللہ کہتا کن تو فیکون, سب کچھ بن جاتا. جادوگر کرتے ہیں جادو, میجک, آنکھوں کا دھوکا, تو وہ یوں کرتے ہیں تو کبوتر نکلتا ہے, تو وہ یہ میجک دکھا سکتے ہیں, آنکھوں کا دھوکا. تو اللہ نے فرمایا نہیں, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. اب یہ 1 سال کا بجٹ آپ کا فرشتے کے حوالے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگلی شب برات تک یہ بندہ کیا کیا کھائے گا, کیا کیا نعمتیں پائے گا, کن نعمتوں سے محروم ہوگا, کیا کیا اس پہ آزمائشیں آئیں گی, کیا کیا بلائیں آئیں گی, کیا کیا مصیبتیں آئیں گی, کیا کیا خوشیاں آئیں گی, کیا کیا جدائیاں ہوں گی, کون سے پیارے اس کے جدا ہو جائیں گے, کون سے نئے دنیا میں آ جائیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ لکھ کر رکھ لیتا ہے, سپرد نہیں کرتا. روایات مختلف ہیں, لیکن قول صحیح یہ ہے اللہ فرشتوں کے سپرد شب برات میں نہیں کرتا, بلکہ لکھ کے لوح محفوظ سے اٹھا کر اس کو سمجھ لے فولڈر الگ بنا دیا. وہ فولڈر آپ کا فرشتے کے سامنے محفوظ ہو گیا, اب وہاں پر رکھ لیا گیا. اب یہ فرشتے کو نہیں دیا. کب دیا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر میں. انا انزلنا, قرآن کہہ رہا ہے نا, یہ قرآن اتارا ہم نے لیلۃ القدر میں. اب یہ چیز اللہ کتنی ہمیں مہلت دے رہا ہے, سہولت دے رہا ہے. اللہ کی گناہگاروں کے ساتھ, بدکاروں کے ساتھ, خطاکاروں کے ساتھ, آوارہ کے ساتھ اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیں. کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دم جو ہے, چونکہ ابھی ہماری زندگی فسق و فجور میں گزری ہے, ابھی ہم یہ پیچھے نافرمانیاں کرتے آئے ہیں, اچانک شب برات آ گئی تو اکثر لوگ جو ہے وہ اطاعت کی طرف, توبہ کی طرف, اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, شب برات میں عبادت کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان کا قلب جو ہے رمضان کی طرف قریب ہوتا ہے, روزے آ رہے ہیں, گناہ چھوڑ دیں, فسق و فجور چھوڑ دیں, خطائیں چھوڑ دیں, بدکاریاں چھوڑ دیں, جھوٹ چھوڑ دیں, فراڈ چھوڑ دیں, رشوت چھوڑ دیں, سود چھوڑ دیں, شراب چھوڑ دیں, قبضہ مافیا ہے قبضے چھوڑ دیں. اب وہ آہستہ آہستہ اس کا دل اطاعت کی طرف آئے گا. اب اللہ اتنا غفور ہے, اللہ نے ایک دم نہیں کام کیا, اللہ نے مہلت دی. 15 شعبان سے 27ویں رمضان تک آپ کو موقع دیا.
پھر روزہ آیا، پہلا روزہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے جو ہے سحری کھائی، آپ نے افطاری کی، آپ نے پھر تراویح پڑھی، آپ نے پھر اللہ کے سامنے رونا، استغفار پڑھنا، اور پھر یہ آپ کا شروع ہوا 1 رمضان، 2 رمضان، 3 رمضان، 4 رمضان، 10 رمضان، 20 رمضان، یہاں تک کہ تاک راتیں آ گئی، لیلۃ القدر تلاش کرو، ہو سکتا ہے کوئی اعتکاف بیٹھ گیا، کوئی تراویح میں مشغول، کوئی تلاوت میں مشغول، کوئی توبہ میں مشغول، اللہ نے 27ویں رات کو یہ آپ کا نامہ اعمال، آپ کا تقدیر 1 سال کی فرشتے کے حوالے کر دے گی۔ اور اس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ بھی اس کو لکھتے ہیں کہ اس بیچ کے عرصے میں 15 شعبان کو اس کا لکھا گیا تھا ایکسیڈنٹ ہونا ہے اس سال میں، اس کے گھر میں آگ لگنی ہے، اس کی گاڑی چوری ہو جانی ہے، اس کا گھر گر جانا ہے، اس کا بچے کو یہ بیماری لگنی ہے۔ لیکن بیچ کے دنوں میں اس نے رو کر، استغفار کر کے، صدقہ کر کے، فطرانہ دے کر، اور پھر قیدیوں پہ خرچ کیا، پھر غریبوں پہ خرچ کیا، کسی کو سحری کرائی، کسی کو افطاری کرائی، کسی کا روزہ کھلوا دیا، جب کسی کو عید کے کپڑے لے دیے، کسی کو جوتے لے دیے، کسی کو پانی کا انتظام کر لیا۔ جب اس نے یہ صدقہ خیرات شروع کیا، توبہ شروع کی، استغفار شروع کی، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے اس سال کی تقدیر سے حادثاتی موت نکال دو، مکان کا گرنا نکال دو، گاڑی کی چوری نکال دو، حادثہ نکال دو، بچوں کی آزمائش نکال دو، گھر پہ کوئی آفت آنا نکال دو۔ اب یہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اب ہم پھر بھی اللہ کی طرف توجہ نہ کریں، پھر بھی متوجہ نہ ہو، پھر بھی توبہ نہ کریں، شب برات سے لے کر عید تک ہم غافل زندگی گزار دیں، تو ہم ظالم ہیں یا اللہ ظالم ہے؟ پھر سارے بتائیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، میں بندوں پر ظلم کبھی نہیں کرتا، میں تو تمہیں اتنا موقع دے رہا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی شب برات سے عید کی رمضان کی رات تک اللہ کے سامنے رو نہ سکے، مانگ نہ سکے، اللہ سے منوا نہ سکے، وہ تو بدبخت ترین انسان ہے۔ اسی لیے تو حضور نے بددعا دیتے ہوئے فرمایا تھا، فرشتہ جبرائیل بددعا دے رہا ہے اور حضور آمین کہہ رہے ہیں، بدبخت تباہ ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ دیکھیں نا اتنا موقع۔ میں نے نقشہ کھینچا آپ کے سامنے حدیث کے خلاصے کو، کہ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اب اتنا اللہ موقع دے رہا ہے، اتنی سہولت دے رہا ہے، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی بڑا مالدار اتنی سہولت دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے پھر بھی تم جو ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ آج ہی فیصلہ ہو رہا ہے۔ نہیں، آج فیصلہ نہیں ہو رہا، آج تمہارا ایک دفتر، ایک ڈائری، ایک فائل تیار ہو رہی ہے، وہ فائل تیار ہو کر رکھ دی گئی ہے دفتر خانے میں، پٹواری کے پاس جیسے ایک فائل تیار ہوتی ہے، اسپتال میں تیار ہوتی ہے، ڈی سی کے پاس، پولیس کے پاس ایک تیار ہوتی ہے نا، کئی اچھے لوگوں کی کئی برے لوگوں کی بھی فائل تیار ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے فائل تیار ہو گئی، اب تم اس میں کمی بیشی کرا سکتے ہو، یہ تقدیر وہ نہیں ہے کہ بدل نہیں سکتی۔ حدیث صحیح ہے مسلم شریف کے اندر، صدقہ بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ موت تو اٹل ہے، لیکن موت آئے گی، لیکن حادثاتی موت کہ کلمے کے بغیر موت آئے، اچانک بندہ جائے اور یوں ہی چلا جائے، نہ کلمہ پڑھ سکے نہ توبہ کر سکے، یہ موت ٹالنی ہے تو آپ صدقات کریں، آپ شب برات سے اپنی کمر بستہ کر لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح کے اندر آتا ہے، آپ شعبان کا مہینہ آتا تھا کمر باندھ لیا کرتے تھے، گویا کہ ایکٹیو ہو جاتے تھے، اور فرماتے تھے اے ایمان والو یہ میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو حضور کا مہینہ سمجھ کے عبادت کی کثرت کریں کہ آپ 27، اگر آپ نے شب برات سے رمضان کا مہینہ پورا، یہ 1.5 مہینہ آپ نے صحیح گزار لیا، تو آپ سمجھ لیں آپ کا پورا سال صحیح ہو۔